عزیزوں، میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے لوکا 19 باب اس کی 1 سے 9 آیت۔ وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ جیسا کہ خود کلام پاک میں سے پڑھا کہ لوکا نبی 1 آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ وہ لوکا نبی جو ہے یسوع المسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح یرو میں داخل ہو رہا تھا، اور ایک آدمی جس کا نام زکئی تھا، وہ بہت دولت مند اور جو محصول لینے والے تھے، یعنی کہ جو ٹیکس لیتے تھے، ان کا جو تھا وہ سردار تھا اور بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والا شخص تھا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ 3 آیت میں وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ زکئی جو تھا وہ ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا اور لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے نہیں پسند کرتے تھے کیونکہ وہ محصول لیتا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محصول لینا یعنی ٹیکس لینا، قیمت سے زیادہ پیسے وصول کرنا، اس لیے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جو ایک چیز جو ہے وہ جتنے کی قیمت کی ہوتی تھی اس سے وہ جو ہے دگنی قیمت ان سے لیتا تھا، اس لیے لوگ جو تھے انہیں ناپسند کرتے تھے۔ اور جو تھا وہ جیسے کہ ہم 3 آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب اس کو پتہ چلا کہ یسوع جو ہے وہ یرو میں آ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ یرو کا رہنے والا ہوگا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ یسوع جو ہے میرے علاقے میں آ رہا ہے تو وہ نہایت خوش ہوا، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ یسوع کو دیکھے، اس لیے وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، بہت زیادہ لوگ یسوع کے چگرد ہیں، اور وہ یسوع کے پاس نہیں جا سکے گا، اسے مل نہیں سکے گا، اسے دیکھ نہیں سکے گا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جیسا کہ ہم کلام پاک کی 4 آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ اس کو دیکھنے کے لیے جو تھا وہ ایک پیڑ پر جلدی سے چڑھا، اور وہ پیڑ جو ہے اسی راستے میں تھا جہاں سے گزر کر یسوع نے جانا تھا، اور اسے یہ تھا میں پیڑ پر اونچا چڑھ جاؤں گا تو یسوع کو دیکھ سکوں گا۔ اور جنہوں نے یہ پیڑ دیکھا ہوا ہے، گولر کے پیڑ، اس کے اوپر جو ہے وہ گھنے پتے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سے کسی کو دیکھنا جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے وہ اس درخت پر چڑھ گیا۔ آگے 5 آیت میں پڑھتے ہیں، جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اب دیکھیں کلام پاک میں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ آگے ہم جب پڑھیں گے تو آگے کلام پاک میں کہ یسوع مسیح نے اسے صاف الفاظ میں کہا، آج تیرے گھر میں نجات آ گئی ہے۔ یسوع مسیح جو کہ زندگی کا سرچشمہ ہے، جو کہ دلوں کے بیتوں کو جانتا ہے، جو کہ خود خداوند خدا ہے، وہ دل گردوں کو جاننے والا خدا ہے، وہ زکئی کی تڑپ کو جان گیا، وہ زکئی کی محبت کو جان گیا جو اس کے دل میں یسوع کے بارے میں تھی، اور اس نے روحانی آنکھوں سے یسوع مسیح نے جو ہے زکئی کو دیکھ لیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ لوکا نبی کہہ رہا ہے کہ یسوع نے کیا کیا؟ اوپر نگاہ کر کے اس نے یعنی کہ درخت کی طرف اوپر کو دیکھا تو اسے زکئی نظر آیا۔ تو کیونکہ یسوع جو تھا اس کو جان گیا تھے اندر سے کہ اس کے اندر میری محبت ہے، یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں نجات دہندہ ہوں، میں یسوع المسیح ہوں،
میں دنیا کا شافی ہوں، دنیا کا چھڑانے والا ہوں۔ اس لیے یسوع مسیح نے اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے اس کو کہا کہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے، کیونکہ جو ہے آج یسوع المسیح کے جانے کے وسیلے سے، اس کے ایمان کے وسیلے سے اس کی زندگی جو ہے وہ بدلنے کا دن آ گیا، اس کی زندگی میں تبدیلی کا دن آ گیا۔ آگے 6 آیت میں پڑھتے ہیں، وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ اب جو زکئی نے جب یہ الفاظ سنے کہ یسوع میرے لیے کہہ رہا ہے کہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے، وہ خوشی سے بھر گیا، وہ شادمانی سے بھر گیا، اور اس نے جلدی سے اترنے میں دیر نہ کی، اور جلدی سے وہ درخت سے اترا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ آگے 7ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جب لوگوں نے دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ اس کے چگرد تھے وہ سب زکئی کے بارے میں جانتے تھے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جو تھے وہاں کے رہنے والے، یرو کے رہنے والے، وہ سب جو تھے اس کو جانتے تھے، کیونکہ وہ ایک مالدار شخص تھا اور محصول لینے والوں کا سردار تھا۔ آپ دیکھیں کہ وہ سردار تھا محصول لینے والے کا، اور وہ کس قدر وہ امیر ہوگا، کس قدر اس کے پاس مال و دولت ہوگا۔ تو کیونکہ وہ ٹیکس لیتا تھا اس لیے لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، اس کو گناہ گار جانتے تھے، کیونکہ محصول لینا، ٹیکس لینا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس لیے جب یسوع نے اس کے گھر جانے کا کہا اور وہ اس کے گھر چلا گیا، تو لوگ دیکھ کر جو ہے وہ آپس میں بڑبڑانے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے لگے کہ یہ تو ایک گناہ گار شخص ہے، یہ تو ایک محصول لینے والا شخص ہے، اور یسوع اس گناہ گار کے گھر میں گیا ہے۔ آگے 8ویں آیت میں پڑھیں گے، اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کا چوگنا ادا کرتا ہوں۔ اس آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یسوع مسیح جب اس کے گھر چلا گیا تو زکئی جو ہے وہ کھڑا ہو کر اس نے کیا کہا؟ پہلے تو اس نے ظاہری بات، جب یسوع اس کے گھر میں گیا تو وہ نہایت شادمان تھا، اس نے بڑی ضیافت کی گئی، اس نے اچھے اچھے کھانے یسوع مسیح کے لیے بنوائے ہوں گے اور اس کی خدمت کی ہوگی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا ہوگا کہ یسوع تو میرے گھر میں اترا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ کھانا کھا چکے ہوں گے تو پھر اس نے یہ بات کہی ہوگی کہ یسوع جو ہے آج میں نے، کیونکہ اس کے اندر پچھتاوا آ گیا، وہ جان گیا اپنے گناہ کو، اور اس نے اقرار کیا، اور اس نے اس لیے کہا کہ آج میں جو ہے جو کچھ میں نے غریبوں کا مال لیا اس کا آدھا جو مال میں واپس کر دوں گا، اور جو کسی سے ناحق لیا ہے، یعنی کہ جو محصول لینا، ٹیکس لینا، یہ ناحق لینا ہے، کہ ایک چیز جو ہے جس قیمت کی ہے اس سے اب زیادہ لے رہے ہیں تو دوسروں سے ناحق وصول کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جو مجبور ہوتے ہوئے جو ہے جنہوں نے چیز خریدنی ہے وہ مجبور ہو کے جو ہے زیادہ پیسے بھی دینے کے مجبور ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ انہیں وہ چیز چاہیے، اس لیے وہ دگنی قیمت میں بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس سے وہ جانتا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو ناحق ستایا اور ناحق ان سے میں نے پیسہ وصول کیا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں چوگنا یعنی کہ 4 گنا جو ہے انہیں واپس کروں گا۔ آگے ہم 9ویں آیت میں پڑھیں گے، یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ اب دیکھیں کلام پاک میں اس آیت میں یسوع المسیح کیا فرما رہے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ کو مان لیتا ہے کہ میری زندگی میں یہ کمی ہے، میری زندگی میں یہ گناہ ہے، اور وہ اپنے گناہ کو مانتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ خداوند خدا اسے معاف کرتا ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے کہا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، میں انہیں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، تاکہ یہ گناہ کی زندگی سے نکلے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے۔ اس لیے یسوع نے زکئی سے کہا کہ آج تیرے گھر میں نجات آ گئی ہے، اور یسوع نے کہا یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، یعنی کہ یہ ایک انسان ہے، اس کے اندر گناہ موجود
تھا اور آج اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے۔ 10ویں آیت میں پڑھیں گے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یسوع المسیح نے ابن آدم یعنی اپنے آپ کو کہا ہے کہ جو ہے میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، میں بیماروں کے لیے آیا ہوں، کیونکہ گناہ گاروں کو میری ضرورت ہے، گناہ گاروں کو نجات کی ضرورت ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں جو بھٹک چکے ہیں، جو گناہوں میں گر چکے ہیں، جنہیں ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت ہے، جنہیں نجات کی ضرورت ہے، جنہیں مخلصی کی ضرورت ہے، جنہیں روحانی شفا کی ضرورت ہے۔ میں ایسے لوگوں کے لیے آیا ہوں، کیونکہ یسوع المسیح نے جو ہے نفرت گناہ سے کی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ پیار کیا جو گناہ آلودہ تھے، جو گر چکے تھے۔ اس لیے یسوع المسیح نے زکئی نام آدمی سے بھی پیار کیا، اپنی محبت کو اس پر ظاہر کیا، اور اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں تو گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، بیماروں کے لیے آیا ہوں، کہ بیماروں کو جو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہے تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی طرح گناہ گاروں کو میری ضرورت ہے۔ میں انہیں چھڑانے کے لیے آیا ہوں تاکہ وہ گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ خدا آپ سب کو اس کلام پاک کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کا بھاری فضل عطا کرے، اور یہ سال جو ہے سب ہم لوگوں کے لیے فضل کا باعث ٹھہرے، نجات کا باعث ٹھہرے، مخلصی کا باعث ٹھہرے، خوشی اور شادمانی کا باعث ٹھہرے۔ یسوع المسیح کا فضل رحم ہمیشہ ہم سبوں پر ٹھہرا رہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔